اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45 سے لے کر کے 50 یعنی 45 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 50 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کے جو آیات کے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس میں بتلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد، بلکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا، تمام انسانوں کو یہ سبق دیا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کی اتباع کرے گا، تو جس طرح سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، جس طرح سے اللہ کی نظر میں ملعون ہوا اور بعد میں وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، اسی طرح سے شیطان کے جو متبعین ہوں گے، ان کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہوں گے، ان کے معاملات میں جو پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ تمام کے تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی، شیطان کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یعنی آیت نمبر 45 سے لے کر کے آیت نمبر 50 تک، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا انہی آیات میں جو کل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، انہی آیات میں سے ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 41۔ اللہ فرماتے ہیں قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے جو سیدھے میری طرف آتا ہے۔ اور صراط مستقیم کی تفسیر میں آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ وہ راستہ جو نبیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ یہ راستہ ہے جو بالکل ایمان، اللہ پر توکل اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اپنے ایمان کے اوپر بالکل مستقل مزاج رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے جو سیدھے اللہ کی طرف ہی لانے والا ہے، مطلب اللہ کی رضامندی کی طرف لانے والا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ متقین لوگ ہیں، اور متقین لوگوں کا جو انجام ہوگا وہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتلایا۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت کے باغوں میں ہوں گے جس کے اندر چشمے بہ رہی ہوں گی۔ اور اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ شہد کے بھی چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، اس کے اندر جو ہے وہ دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، پانی کی بھی نہریں ہوں گی، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن ان کا جو مزہ ہوگا اور ان کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، خیال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، پرہیزگار لوگوں کو کہا جائے گا کہ جنت کے اندر بالکل بے خوف ہو کر کے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، یعنی جنت کے اندر داخل ہوں تو بالکل امن و سکون ہو ان کے اوپر، بالکل سلامتی ہو ان کے اوپر، کسی طرح کا کوئی ہیجیٹیشن نہیں ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو، بلکہ انتہائی امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، یعنی جو جنتی ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں کے اندر اگر رتی بھر بھی کدورت ہوگی ان کو اللہ نکال لے گا، رتی بھر بھی رنجش ہوگی، تکلیف ہوگی، کدورت ہوگی، رتی بھر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، ہم نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِم، ان کے دلوں سے غِلٍّ مِّن غِلٍّ، رتی بھر بھی اگر کدورت ہوگی اس کو نکال لیا جائے گا، اخواناً علی سرر متقابلین، اور جنت کے اندر وہ آمنے سامنے تختوں کے اوپر بھائی بھائی بن کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جنتی جو لوگ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، اس دنیا کے اندر کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر ان کے درمیان تھوڑی بہت رنجش ہو بھی گئی ہوگی، تھوڑی بہت کدورت ہو بھی گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان جنتیوں کے دل سے وہ تمام چیزوں کو نکال لے گا، تمام باتوں کو ان کے دل سے محو کر دے گا، ان کے دل کو بالکل صاف کر دے گا۔ اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کو پڑھ کر کے علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے، عثمان،
طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کے درمیان بالکل کسی بھی طرح کی جو رنجش ہوگی اس کو اللہ دور کر دے گا. میرے درمیان کی رنجش اور عثمان طلحہ اور زبیر کے درمیان کی جو رنجش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دور کر دے گا. یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ علی رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 4 جو صحابی ہیں، ان کے علاوہ 2 اور صحابی، یہ 6 رکنی کمیٹی کی تشکیل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی موت سے پہلے خلیفہ کو چننے کے لیے بنایا تھا کہ اب اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا ان کو یہی 6 افراد چنیں گے. اور کسی وجہ سے ان کے درمیان رنجش ہو گئی. حالانکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ صحابہ کرام کی درمیان کی جو باتیں ہیں اس کو کبھی بھی اپنی گفتگو کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تفسیر کی کتابوں میں بھی ملے گا، تاریخ کی کتابوں میں بھی ملے گا، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ باتیں ملیں گی، لیکن ان کو کبھی بھی جو ہے اپنی گفتگو کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اپنی گفتگو کا اس کو موضوع بھی نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ سلف صالحین کا یہ مسلک ہے، یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات، جو اختلافات ہوئے ہیں اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا. کیوں ٹچ نہیں کرنا؟ کیونکہ اس کو لے کر کے جو لوگ باتیں بناتے ہیں قرآن کریم اس کا بالکل ڈینائی کرتا ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ پورے صحابہ کرام کے بارے میں ایک کو بھی ایکسیپشن نہیں کیا جا سکتا، ایک کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، سبھی سے اللہ راضی ہو گئے. تو جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے، اب ان کے اختلافی باتوں کو ہم اپنے سامنے لا کر کے ہم اپنے ایمان کو کیوں خراب کرنے کے لیے جائیں؟ ہمارا تو کام ہے ہمارے ایمان کو ٹھیک کر لینا، درست کر لینا. اس لیے سلف صالحین کا یہ موقف رہا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کے معاملے میں وہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے تھے، چپ رہتے تھے اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے. لہٰذا میں آپ کو بتلا دوں کہ 6 صحابہ کرام کو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما، اور اس کے علاوہ 2 صحابی کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چنا تھا کمیٹی کے طور پر، ایک رکن یہ تمام اس کمیٹی کے رکن تھے. اور کسی معاملے میں ان کے درمیان اختلاف اور رنجش ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ یہی آیت کریمہ کو پڑھتے تھے اور پڑھ کر کے کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عثمان، طلحہ اور زبیر کے درمیان قیامت کے دن جنت میں جب داخل کرے گا تو ساری رنجشوں کو دور کر دے گا. اور اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جنتیوں کے الگ الگ درجے ہوں گے. کوئی اونچے درجے پر ہوگا، کوئی اس سے نیچے پر ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ان کے دل کے اندر سے رشک اور کسی بھی طرح کی رنجش کو دور کر دے گا. جس کو جو درجہ ملے گا وہی پر وہ قانے ہوگا، اسی پر اس کو جو ہے سکون ہوگا، اسی پر اس کو اطمینان ہوگا. ابھی ہوتا ہے نا دنیا میں، کسی کو بڑا درجہ مل گیا تو دل میں ایک رنجش ہو گئی، اس کو کیسے اتنا اونچا مل گیا. کسی کو اس سے نیچے مل گیا تو ہمارا نیچا مل گیا نا جی. ابھی دنیا میں ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو جنت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. اسی طرح سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جو صحیح البخاری کتاب الرقاق کی ہے کہ مومن کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، اس کو نجات دے دیا جائے گا. اور جب جنت میں لایا جائے گا تو جنت میں لانے سے پہلے مومن کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پہ کھڑا کیا جائے گا اور دنیا کی زندگی میں اس نے جو بھی زیادتیاں کی ہوں گی اس کا اس سے بدلہ لیا جائے گا اور بالکل پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. تو یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم جنتیوں کے دلوں سے تھوڑا سا بھی جو قدورت ہوگا اس کو نکال لیں گے اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کے بالکل بھائی ہو کر کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے. معزز سامعین کرام، آگے جنت کے جو حالات ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ابھی دنیا کے اندر آدمی جو ہے اپنے سنسار کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کتنی مشقت کرتا ہے. بہت سارے جو ہے تکڑم بازیاں کرنی پڑتی ہے، بہت سارے مشقت کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے معاملات کو فیس کرنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يمسهم فيها نصب، جنت کے اندر کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. یعنی روزی روٹی کو کمانے کے لیے، اپنے سنسار کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کے گزران کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو نفس چاہے گا اللہ فوراً بھیج دے گا. دل چاہے گا کہ ابھی دودھ آ جائے، فوراً دودھ کا گلاس آ جائے گا. جی چاہے گا کہ ابھی گوشت آ جائے، فوراً گوشت آ جائے گا. جی چاہے گا کہ گریوی آ جائے، گریوی آ جائے گا. جو آدمی چاہے گا
جنت کے اندر جو چاہے گا اس کو اپنے آپ آ جائے گا، اس کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. اور اللہ نے فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی ان کی شفٹنگ وہاں سے ہوگی کہ آج آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، اب ہٹیے یہاں سے، آپ کو دوسری جگہ جانا ہے. ابھی دنیا میں جن کا اپنا گھر ہو یا اپنا گھر نہیں ہو، دنیا کے اندر شفٹنگ کرتے رہنا پڑتا ہے، اور لاسٹ میں اس دنیا سے بھی شفٹ ہو کر کے جانا پڑے گا قیامت کے میدان میں. لیکن جنت میں جانے کے بعد کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے ان کی شفٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ جہاں پر ان کو جگہ دے دیا جائے گا وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو فرمائے گا کہ اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں پڑو گے. اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے. اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی نہیں مرو گے. اور اب تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، جنت سے اب کبھی بھی نہیں جانا ہے. ذرا سوچئے، حدیث کے اوپر غور کیجئے، اللہ کے اس فرمان پر غور کیجئے کہ وما ہم منہا بمخرجین، جنت سے کبھی بھی ان کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ وہی رہیں گے. تو اب بتلائیے کہ ایک ہمیشگی کی جو زندگی ہے جنت کی، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارا ایفرٹ کتنا ہے، اور دنیا کی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. دنیا کی زندگی میں پیسہ کمانے کے لیے، سماج و معاشرے میں بنے رہیں اس کے لیے پتہ نہیں کتنے سچ اور جھوٹ ہم بولتے ہیں، کتنی جو ہے مکاریاں کرتے ہیں ہم، کتنے جو ہے چال چلتے ہیں. لیکن آخرت کی زندگی جو جنت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنت کے اندر آدمی ہمیشہ رہے گا، وہاں اس کو کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں، جو چاہے گا مل جائے گا. ایسی چیزیں ملیں گی جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہاں وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا. اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے زندگی کا جائزہ لینے کا مقام ہے یہ کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کیا کیا ہے، ہمارا کیا ایمبیشن ہے، کیا پلان ہے، کیا ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ جنت ہم کو مل جائے تاکہ ہمیشہ کا یہ جو جھنجٹ ہے، ہمیشہ کی جو یہ کچ ہے ختم ہو جائے. ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مصیبتوں، تھوڑی سی پریشانیوں کے اوپر ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، اور جو دل میں آتا ہے وہ کر جاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ مشقتیں ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں یہ عارضی ہیں. اگر آدمی ہم سے آج ناراض ہو رہا ہے تو یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اگر کوئی آج مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میری زندگی بھر کے لیے ہی ناراض ہوگا. اور اگر کوئی مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے گا تو مجھ کو موت سے بڑی تکلیف کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. لیکن دنیا کو بچا لینے اور آخرت کو برباد کر لینے کے لیے ہم لوگ ہر طرح کا جو ہے ہتھ کنڈا اختیار کر رہے ہیں. لیکن جنت ہمیں مل جائے اس کے لیے ہماری کوششیں 0/0 ہے. ایک دم آج اس کوشش کو آگے بڑھانا ہے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں سمجھ لینا ہے کہ ہمارا اصل ٹارگٹ اور اصل مشن جو ہے وہ جنت ہے. ہمیں جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ جنت کے حساب سے کرنا ہے. ہم دنیا کے اندر کوئی بھی اسٹیپ لیں گے تو جنت کا سوچ کر کے ہی اسٹیپ لیں گے، دنیا کا سوچ کر کے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ساری باتیں اسی لیے اللہ فرما رہا ہے تاکہ بندے اس کے اوپر غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ دنیا کے اندر ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، یعنی ان جو جنتی ہوں گے ان کو نہ کوئی مشقت ہوگا اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دیجئے، ان کو بتلا دیجئے کہ بے شک میں گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اور میرے بندوں کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ میں جو ہوں عذابی، میرا جو عذاب ہے هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے. بندوں کو دونوں چیز بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں کو واضح کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ دنیاوی زندگی میں پھنس کر کے صرف اپنے رب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ رب تو بخش دے گا. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے بالکل نا امید ہو جائے، بلکہ بندے کا ہر لمحہ امید اور خوف دونوں کے درمیان ہو. اس کو
اپنی تمام فرما برداری کرنے کے بعد بھی اس بات کا احساس ہو کہ اس کی عبادتوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں کچھ تقصیریں رہ جاتی ہیں تو اللہ ضرور معاف کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو تقصیریں ہیں کہیں ہمارا رب اس کی گرفت نہ کر لے، پکڑ نہ کر لے. اس کو سامنے رکھ کر کے بندے کو زیادہ سے زیادہ اچھا اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ آپ خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے. یہاں پر جو دعوت کے مشن میں کام کرتے ہیں ان کے لیے دعوت دینے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ دعوت دینے والے کو صرف بشارت اور خوشخبری ہی نہیں سنانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہولناکیاں ہیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے. ان کو آخرت میں جو پنشمنٹ مل سکتا ہے وہ بھی بیان کرنا چاہیے. وہ دنیا میں یہ حرکت کرنے کے بعد آخرت میں ان کا یہ معاملہ ہوگا، یہ ساری چیزوں کو واضح کرنا چاہیے. ایک داعی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.